السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے دیکھیں گے تعمیر ادب صبح میں سے نیت کا پھل۔ حضرت سلطان محمد غزنوی علیہ الرحمہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سیر کرتے ہوئے ایک ایسے دیہات میں جا پہنچے جہاں گنے بہت زیادہ بوئے۔ آپ نے اب تک گنا دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ نے گنا چوسا تو بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر بھی لگان مقرر کروں گا تاکہ ہر سال ہمارے شاہی خزانے کو ایک نئی آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ اتنا سوچا تھا کہ اب جو گنا آپ چوستے ہیں اس میں رس ہی نہیں۔ آپ نے کسانوں سے کہا کہ لوگوں، کیا بات ہے کہ اچانک گنوں کے رس ہی ختم ہو گئے؟ آپ کی بات سن کر ایک بوڑھا کسان سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ اس نے اپنی سلطنت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہا ہے جس سے رعایا کو تکلیف ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ گنے کے رس خشک ہو گئے۔ بادشاہ تو خود آپ ہی تھے اور آپ ہی نے گنے کی پیداوار پر لگان مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ بس سمجھ گئے کہ یہ میری ہی نیت کی خرابی کا پھل ہے۔ آپ نے فوراً دل میں توبہ کی اور ٹھان لیا کہ میں ہرگز لگان مقرر نہیں کروں گا۔ توبہ کرنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں وہ رس سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ بچوں، ملک کا سب سے بڑا حاکم بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جب تک بادشاہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے گا، ملک کے اندر خوشحالی رہے گی، اور جب اس کی نیت بگڑ جائے گی تو ملک میں تباہی ضرور پھیلے گی۔ دیکھو، محمد غزنوی بادشاہ کے دل میں کھیتوں کا لگان بڑھا دینے کا خیال پیدا ہوا۔ گنوں کے رس کی برکت ختم ہو گئی، اور جب بادشاہ نے توبہ کر لی، اپنی نیت ٹھیک کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے گنوں کو رسیلا بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اچھی نیت کا پھل اچھا ہے اور بری نیت کا پھل برا ہے۔ سوالات دیکھیے۔ گنوں کے رس اچانک کیوں ختم ہو گئے؟ بوڑھے کسان نے کیا جواب دیا؟ بعد میں گنے رسیلے کیوں ہو گئے؟ ایک ننھے طالب علم کا خط اپنے باپ کے نام۔ 786/92 از رسول پور، 20 محرم 1391، یہ ہجری، یہ سن کل۔ جناب والد صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میں اس وقت
تیسرے درجے میں پڑھ رہا ہوں یعنی 3rd کلاس۔ ہمارے مولوی صاحب خوب محنت سے پڑھاتے ہیں۔ ان کا نام مولوی نبی بخش خان صاحب ہے۔ ہمارے درجے میں لڑکوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 لڑکے محمد، احمد، عبداللہ، عبدالرحمن اور علی حسن خاص ہمارے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ باقی 8 لڑکے دوسرے گاؤں کے ہیں۔ ہم لوگوں کو مولوی صاحب نے وضو بنانے اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے ایک اچھا سا اولادان خرید کر کسی کے ہاتھ بھیج دیں۔ ہمارے مولوی صاحب پان کھاتے ہیں، ان کو اولادان کی ضرورت ہے۔ والدہ صاحبہ عائشہ بہن اور نہال احمد بھائی آرام سے ہے اور آپ کو سلام کہتے ہیں۔ میں پہلی بار آپ کو خط بھیج رہا ہوں۔ لکھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف کریں گے۔ کمال احمد موضوع رسول پور ضلع بستی۔ سوالات دیکھیے۔ کمال احمد کے کچھ ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ کمال احمد کے بھائی اور بہن کا نام کیا ہے؟ کمال نے اپنے اس خط میں کتنے الفاظ غلط لکھے ہیں؟ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔